السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحکم ما یرید لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یفعل اللہ ما یشاء، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت زمان، مکان اور جہت سے پاک ہے، اسی طرح حلول اور اتحاد سے پاک ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح سابق میں آپ کو بیان کی جا چکی ہے۔ اب رہا آج اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت پر ثواب دینا یا جنت میں داخل کرنا واجب نہیں ہے، اسی طرح عذاب دینا یا دوزخ میں داخل کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس پر اللہ پر یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو جنت میں داخل کرے، اس کو نیک عمل کا ثواب دے، یہ ضروری اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے اوپر جو ہے نا یہ جو ہے نا لازم کر لیا ہے، اپنے فضل و کرم سے یہ لازم کر لیا ہے کہ بندہ اگر ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، تو وہ نیک عمل کرنے والے کو اللہ ثواب دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے، لازم کر لیا، ورنہ اس پر واجب نہیں ہے کہ نیک اعمال کی بنیاد پر بندے کو ثواب دے اور جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے۔ اسی طرح جو ہے اللہ اگر کوئی کفر کرتا ہے یا جو ہے نا تو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت پر یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو عذاب دے یا اس کو جہنم میں داخل کر دے، بلکہ اللہ نے ایک قانون مقرر کیا ہے کہ جو ہے یہ اس پر واجب تو نہیں ہے، وہ چاہے تو جس کو چاہے، جس کے ساتھ چاہے جو سلوک کیا کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کیا کر رہا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت کسی کے پاس جواب دہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو اللہ رب العزت پر یہ واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی کفر و شرک کرے، بدعملی کرے تو اس کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کرے، بلکہ یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرتا ہے وہ کرے، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ پر ثواب دینا، عذاب دینا، یہ جنت میں داخل کرنا یا دوزخ میں داخل کرنا، یہ اللہ پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں جو بھلائی ہے اور برائی ہے، تو بھلائی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، برائی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ خیر یعنی اچھائی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، شر یعنی برائی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ اچھائی سے راضی ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے۔ مگر پیدا تو اللہ نے کیا، پیدا تو اللہ نے جو ہے نا کیا۔ اب کئی کو پیدا کیا برائی، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری آزمائش ہو،
ہمارا امتحان ہو کہ دیکھیں اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں یا برائی کے راستے پر۔ تو خیر یعنی اچھائی کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے، شر یعنی برائی کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے، لیکن وہ اچھائی سے راضی ہوتا ہے، برائی سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اچھائی، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن کسی کے حق میں اس نے اچھائی اور برائی کو متعین نہیں کیا کہ فلاں بندے کے حق میں اتنی اچھائی اتنی برائی، فلاں بندے کے حق میں اتنی اچھائی اتنی برائی۔ اللہ نے کسی حق کے حق میں برائی اور بھلائی کو متعین نہیں کیا، بلکہ کائنات میں اچھائی اور برائی کو پیدا فرما دیا اور بندے کو بتلا دیا کہ یہ اچھائی ہے، اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اور یہ برائی ہے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں داخل ہوگے۔ تو بندہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے طور پر جس راستے کو چوز کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اسی بنیاد پر وہ جنت اور دوزخ کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اچھائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا راہ کیا ہے، وہ برائی، وہ کیا ہے جہنم، اس کو کیا ہوتی ہے، اسے اچھائی کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ اپنے اختیار کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اور اپنے اختیار کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کر دیا، لیکن کسی کے حق میں اللہ نے متعین نہیں فرمایا۔ بندہ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے جس راستے کو اختیار کرتا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر، اس کے انتخاب کی بنیاد پر کیا ہے، اسے جنت یا جہنم کا مستحق کیا کر دیا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ، کائنات کی ہر چیز میں جو اللہ نے جو صفت، جو تاثیر اور جو اثر رکھا ہے، وہ صفت کا پیدا، کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی صفت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور پھر اس کی تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر اچھائی اور برائی جو ہے اس کا بھی خالق اللہ رب العزت ہے، اور اس کی جو تاثیر، اس کا جو اثر ہے، یعنی سامنے والے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے، وہ اثر بھی جو ہے نا اللہ رب العزت کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اسی طرح دوا ہے، دوا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کمپنی بناتی نا مسافر، تو کمپنی کو بنانے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو بہرحال دوا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کے اندر گرمی یا ٹھنڈک یا جو بھی صفت ہے، فائدہ نفع دینے کی، شفا دینے کی جو صفت ہے، وہ صفت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور دوا کا جو اثر ہوتا ہے شفا کی شکل میں، وہ اثر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ زہر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زہر کے اندر مارنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کا جو اثر ہے مارنے کا وہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی خوبیوں اور خرابیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے اثرات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ جب تک نہ چاہے اس وقت تک کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔ اللہ چاہے تو ہی دکھا سکتی ہے، نہ چاہے تو کوئی دکھا۔ جیسے مثال کے طور پر دوا میں شفا دینے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن دوا اپنی شفا کا اثر اسی وقت دکھا سکتی ہے جب اللہ یہ چاہے کہ فلاں کی صحت ہو۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ زید کی صحت ہو تو پھر جو ہے نا وہ دوا کھاتا ہے تو اس سے شفا ملتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت نہیں ہے کہ زید کو صحت نہ ملے۔ اب زید کو صحت دینا اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کا ارادہ، اس کی مرضی نہیں ہے، تو زندگی بھر دوا کھاتے رہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ زہر میں کی اثر کیا ہے، زہر کی تاثیر اور اس کا اثر کیا ہے، وہ آدمی کی جان لے لیتا ہے، لیکن وہ اسی وقت جان لے سکتا ہے جس آدمی کی موت اللہ نے مقدر اس کے ذریعے سے کی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ اس زہر سے آدمی مرے تبھی وہ زہر اثر کر سکتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس زہر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا، خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زہر دے دیا تھا، سرکار نے بھی زہر تناول فرمایا، صحابی رسول نے بھی زہر تناول فرمایا، لیکن سرکار باحیات رہے، وہ صحابی رسول شہید ہو گیا۔ تو سرکار کے حق میں مشیت یہ تھی کہ باحیات رہے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ باحیات رہے، زہر نے اپنا اثر نہیں دکھایا، یعنی سرکار کا وصال نہیں ہوا، لیکن دوسرے صحابی رسول کے حق میں یہ فیصلہ تھا کہ وہ زہر سے ان کی وفات ہو، اللہ کی مرضی تھی وہاں پر، تو زہر نے اثر کر دکھایا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، کائنات میں انسان کے سوا، انسان ہو کے انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اندر جو بھی اللہ نے صفات رکھی ہے، اچھائی کی، برائی کی، گرمی کی، سردی کی، یہ جو بھی صفات ان کے اندر رکھی ہیں، ان کا بھی وہ چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ان کی صفات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ان کے اثر کا پیدا کرنے والا بھی جو ہے نا اللہ ہے۔ جب اللہ چاہے گا ہی تو وہ چیزیں اثر دکھائیں گی، ورنہ اثر نہیں دکھائیں گی۔ آگ کی تاثیر کیا ہے، آگ کا اثر کیا ہے، وہ جلانا ہے، ہر ایک کو جلا دیتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ جلائے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، 3 عقیدے آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے تعلق سے بیان کیے گئے کہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے نا ضروری ہے، اللہ ثواب اور عقاب، ثواب اور عذاب، جنت اور دوزخ کے دینے کا پابند
نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور دنیا میں جو بھی خیر اور برائی ہے، اچھائی اور برائی ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ اچھائی سے راضی ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کسی کے حق میں اچھائی اور برائی کو متعین نہیں کیا، کسی کے حصے میں اللہ نے اچھائی اور برائی نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے دنیا میں اچھائی اور برائی کو پیدا کر دیا۔ اب بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے جس راستے کو اچھائی یا برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کے انتخاب کی بنیاد پر اسے جنت یا جہنم کا جو ہے نا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کی صفات کا پیدا کرنے والا، اس کی خوبیوں اور خرابیوں کا پیدا کرنے والا، اس کے اثرات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور جب تک اللہ کی مشیت اور مرضی نہ ہو کوئی چیز اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔ یہ اگر یقین انسان کے اندر کامل ہو جائے تو پھر جو ہے نا انسان جو ہے پریشان نہیں ہوتا، بہت سی پریشانیوں کا حل ہے، اور عاملوں کے پاس پیسے برباد نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ اشارتاً میں نے بتا دیا ہے، تفصیل تو الگ بات ہے۔ یہ تھا عقیدے کا معاملہ۔ اب رہا سیرت میں، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے سیرت کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات، جو معجزات رونما ہوئے تھے، اس کی مختصر سے طور پر جو ہے نا اس کا خاکہ آپ کے سامنے کھینچا گیا تھا۔ اب رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا مسئلہ، رضاعت یعنی دودھ پلانا، دودھ پلانے کا جو ہے نا مسئلہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے تعلق سے جو ہے نا سیرت میں بہت جو ہے نا بتائی جاتی ہیں کہ 7 سے 8 آپ کی رضائی مائیں بھی بتلائی جاتی ہیں، جو ہے نا جن میں سے بعض کا حال معلوم نہیں ہے، بعض کا حال معلوم ہے، لیکن عام طور پر جو رضائی ماؤں کا جو تذکرہ مشہور ہے وہ ایک تو جو جن خواتین نے، جن بزرگ خواتین نے آپ کو دودھ پلایا، ان خواتین میں سب سے پہلی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی ہیں سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لائی، تو سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سویبہ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ جو ہے نا باندھی تھی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو کیا تھی، دی تھی۔ تو سویبہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہلے سرکار کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے انہوں نے دودھ پلایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد سرکار کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا کیا، دودھ پلایا۔ تو اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سرکار کے رضائی بھائی بھی ہوئے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 رشتے ہیں، ایک چچا کا رشتہ بھی ہے، ایک کیا ہے دوسرا رضائی بھائی کا رشتہ بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سویبہ کا جو لڑکا دودھ پیا، ان کا نام مسروح تھا، میم سین را واو ہا، تو جو ہے نا مسروح ان کا نام تھا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد بھی اپنی والدہ جو سویبہ تھی ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، ان کو تحفے ہدیہ تحائف بھیجا جو ہے نا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو دریافت فرمایا کہ مسروح اور جو ہے نا سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا، تو جو ہے نا کہا گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا ان کے جاننے والے، ان سے رشتہ دار یا ان کے کوئی متعلقین ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ تو کہا گیا نہیں، ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار کی توجہ ہمیشہ ان کی طرف رہی ہے۔ اس کے بعد عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پلانے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ تھی، جو قبیلہ بنو سعد کی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دودھ پلایا۔ تو دودھ حلیمہ سعد جو ہے نا عرب کا ایک دستور تھا، عرب کا ایک جو ہے نا دستور تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تو کچھ چند دنوں کے بعد کیا کرتے تھے، وہ سال میں 2 مرتبہ دایائیں آتی تھیں، اطراف و اکناف کے خریوں سے، گاؤں سے دایائیں آتی تھیں، اور وہ دایائیں آتی تھیں تو بچے دودھ پلانے کے لیے عرب کے لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو ان کو دیا کرتے تھے، اور وہ دایائیں لے جا کر بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی، اور اس کے بعد آنے کے بعد بچے کو واپس کر دیتی، تو اس کا جو بھی صلہ حق خدمت ہوتا، جو بھی پیسے وغیرہ ہوتے، وہ والد کیا کرتے تھے، بچے کے والد انہیں دایاؤں کو دیا کرتے تھے۔ تو کیوں عرب کے لوگ دایاؤں کو بچوں کو کیوں دیا کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات بتلائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب کی جو صحیح تہذیب و تمدن اور زبان جو ہے نا یہ گاؤں میں تھی، تاکہ بچے صحیح تمدن، تہذیب اور جو ہے نا صحیح گفتگو سیکھ سکیں۔ دوسری وجہ کہ گاؤں کا جو ہے نا ماحول جو ہے نا آب و ہوا بہتر ہوا کرتی تھی، جس سے صحت پر بہتر اثر پڑا کرتا تھا، ایک وجہ۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ والدہ کی طبیعت بچے کے دودھ پینے سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو دایاؤں کے حوالے کیا ہے کیا
کرتے تھے۔ تو بہرحال عادت کے مطابق حلیمہ سعدیہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئیں۔ اس وقت وہاں سے بہت سی عورتیں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لینے کے لیے مکے کو بہت سی عورتیں آئیں۔ اب تمام عورتوں کی حالت سواری ان کی حالات بہتر تھے، ان کی سواریاں بھی اچھی تھیں، وہ تیزی سے جو ہے نا حلیمہ سعدیہ سے پہلے مکہ مکرمہ کو پہنچ گئی، اور تقریباً جتنے بھی دایائیں آئی تھی ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ جب معلوم ہوتا کہ سرکار کے والد نہیں ہیں، کیونکہ سرکار کے والدہ کے پیٹ میں رہتے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو جب یہ دیکھتی کہ جو ہے نا سرکار کو پیش کیا جاتا، تو جب معلوم ہوتا کہ سرکار کے والد نہیں ہیں تو دایائیں یہ سوچتی کہ ان کے والد ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارا دودھ پلانے کا اجر اور معاوضہ کون دے گا، یہ دیکھ کر یہ سوچ کر وہ چلی جاتی ہے۔ اصل در حقیقت جو ہے نا ان کا یہ مقدر کسی اور کا تھا، تو بہرحال دیکھتی چلے جاتی۔ اب حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بھی کمزور اور آپ کی جو ہے نا سواری بھی کمزور، آہستہ 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 جب تک وہ مکہ مکرمہ کو پہنچی، وہ جب تک اس وقت تک جو ہے نا تمام بچے جن کے باپ تھے، جن سے حق خدمت مل سکتا تھا، وہ دایائیں لے چکی تھی، وہ دایائیں جو ہے نا لے چکی تھی۔ اب اس کے بعد جب حلیمہ سعدیہ آئیں تو انہیں کوئی بھی بچہ نصیب نہیں ہوا، یعنی جس کا باپ ہو، جس سے حق خدمت ملنے کی توقع ہو۔ لیکن جب آخر میں انہوں نے سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لہذا تو جو ہے نا انہوں نے یہی سوچا کہ چلو ہم اسی یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، شاید اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نا کوئی خیر اور بہتری کیا کرے، عطا فرمائے۔ آخر میں خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے۔ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا اور ان کے علاقے اور ان کے مقام کی حالت یہ تھی کہ وہاں قحط پڑا ہوا تھا، آدمیوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ اور پانی نہیں تھا۔ آپ کی اونٹنی کا حال یہ تھا کہ بڑی مشکل سے چلا کرتی تھی، اور دودھ سوائے چند تھوڑا سا دودھ بڑی مشکل سے نکلتا، جس سے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کا پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے ان کے سینے میں دودھ نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے بچہ رات تمام بلک بلک کر کیا کرتا تھا، روتا تھا، تو خود بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، پھر بچے کے رونے نے اور جو ہے نا اور بھوک کو جو ہے نا نیند کو اڑا دیا تھا۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ اس حالت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پیش ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسروں کی دستگیری فرماتے ہیں، جہاں دنیا کے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے، ہر بے کس و یتیم اور یسیر اور غمزدہ کا جو ہے نا سرکار سہارا ہے، تو بچپن ہی سے وہ سہارا اور مسیحا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ آخر میں مجبور ہو کر چلو ٹھیک ہے یتیم بچے کو ہی لے کر خالی جانا مناسب نہیں ہے، لے کر چلے جائیں گے، تو جب سرکار کے لینے کے ارادے سے جب وہ پہنچی تو سرکار کے قریب پہنچی، تو سرکار کو جب دیکھی تو وہاں جس مقام پر سرکار تشریف فرما تھے وہاں گئی تو وہاں مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور ایک ہرے رنگ کا بچھونا بچھایا ہوا تھا جو ریشم کا تھا۔ جو ہی حلیمہ سعدیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ اس وقت نیند کے عالم میں تھے، جو ہی دیکھی اور خوشبو کو سونگھا اور جو ہے نا فوراً آپ پر فریفتہ ہو گئی، اور آپ کو گود میں اٹھا کر آپ نے دونوں آنکھوں کے درمیان سرکار کو بوسہ دیا۔ تو جو ہی بوسہ دینا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کھلی، تو سرکار نے جب حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ دو نور کی کرنیں آنکھوں سے نکلی ہیں، دو نور کی کرنیں آنکھوں سے نکلی ہے۔ تو لہذا بی بی حلیمہ سعدیہ نے جو ہے نا سرکار کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے نا اپنے سیدھی جانب سینے کو لگایا، تو جو سینہ خشک ہو چکا تھا دودھ سے، وہ سینہ دودھ سے بھر گیا، وہ سینہ دودھ سے جو ہے نا بھر گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے سے دودھ پیا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے بائیں جانب کا دودھ پیش کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نہیں پیا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو حلیمہ سعدیہ کے بھائی تھے، رضائی بھائی آپ کے عبداللہ جن کا نام تھا، ان کا وہ حصہ تھا، وہ ان کا حق تھا، لہذا آپ نے اس جانب کا دودھ نہیں پیا، اپنے رضائی بھائی کے لیے وہ دودھ کا حصہ چھوڑ دیا۔ یہ ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں 2 سال تک میں نے سرکار کو دودھ پلایا، لیکن سرکار نے کبھی بھی بائیں جانب کا دودھ نہیں پیا، ہمیشہ سیدھی جانب کا دودھ پیتے تھے، بائیں جانب کا دودھ اپنے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، عبداللہ کے لیے جو ہے نا چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد جب اونٹنی کے پاس گئے تو اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ اونٹنی جو ہے نا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور دودھ نتھارا گیا، تو دونوں نے شکم سیر ہو کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے جو ہے نا پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ تو وہ پہلی رات تھی کئی مہینوں کے بعد، پیٹ بھر کر دودھ بھی ملا اور پرسکون نیند بھی آئی، اور بچہ بھی پرسکون انداز میں سو گیا۔
اس کے بعد 3 دن انہوں نے وہاں پر قیام کیا. اس کے بعد جب جانے لگے تو جو ہے نا وہ اونٹنی کا حال تو یہ تھا کہ اونٹنی جو ہے نا ہوا سے باتیں کر رہی تھی. جو اونٹنی آتے وقت اس کا حال یہ تھا کہ جو بالکل بڑی مشکل سے چلا کرتی تھی اب ہوا سے وہ اونٹنی کیا کر رہی ہے, باتیں جو ہے نا کر رہی ہیں. تو اس کے بعد جو عورتیں پہلے نکل چکی تھی یہ اونٹنی ان سے بھی پار کر گئی. تو جب ان عورتوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا بات ہے کہ یہ اونٹنی کی رفتار اتنی تیز کیوں ہوگی, کیا اونٹنی بدل گئی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا کہ اونٹنی نہیں بلکہ سوار بدل گیا ہے. تو بہرحال وہاں جانے کے بعد پھر سرکار کے جو حالات پیش آئے, وہاں کے جو واقعات پیش آئے وہ بڑی تفصیلی ہیں. تو لیکن جو ہے نا خلاصہ گفتگو کے طور پر وہاں جب گئے سرکار کو لے کر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جو لباس پہنایا جاتا تھا, حلیمہ سعدیہ کا گھر خیر و برکت سے بھر گیا. وہ قحط زدہ علاقے میں جانور صبح کو جاتے تھے شام میں آتے تھے لیکن پیٹ بھی بھرے ہوئے تھے تو دودھ سے تھن بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے. دوسرے لوگ کہتے تھے حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں اپنے بکریوں کو وہاں چراؤ, لیکن وہاں چراگاہ کا کمال نہیں تھا, مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت برکت کا جو ہے نا وہ کمال تھا. اور آپ کے جو ہے نا پیشاب اور بیت الخلاء کے اوقات بھی متعین تھے. ہر وقت آپ کبھی کپڑوں کو آپ گندا نہیں فرمایا کرتے تھے, اور کبھی کپڑا ہٹ جاتا 70 سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے. اور آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے جو ہے نا ایک رضائی بھائی عبداللہ تھے اور دونوں بہنیں تھیں, ایک کا نام انیسہ تھا ایک کا نام شیمہ تھا. ایک کا نام انیسہ ایک کا نام شیمہ, بعض نے ان کا نام شیمہ کا نام جو ہے نا حذافہ بھی لکھا ہے. تو شیمہ کے نام سے جو ہے نا وہ مشہور تھی. وہ زیادہ تر سرکار کو کیا کرتی تھی, بڑی تھی وہ سرکار کو کیا کرتی تھی, کھلایا کرتی تھی. وہ کرتی تھی مطلب بچوں کو لیتی ہے نا, بچیاں بڑے تھے وہ زیادہ سرکار کو کھلایا کرتی تھیں. سرکار ان کے پاس زیادہ رہتے تھے. ایک مرتبہ شیمہ نے سرکار کو بہت زیادہ تنگ کر دیا, بہت زیادہ ستایا, بہت زیادہ تنگ کیا. تب وہ تنگ کرے تو سرکار نے ان کو کیا کر دیا, دانتوں سے کاٹ دیا. تو وہ دانت کے کچھ نشان جو ہے نا بڑھ گئے تھے, دانت کے کچھ جو ہے نا نشان بڑھ گئے تھے, لیکن وہ نشان آگے چل کر بھی جو ہے نا شیمہ کی جو ہے نا جان بچانے کا کام کیے. تو وہ نشان آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے. غزوہ حوازن 9 ہجری میں غزوہ حوازن ہوا. تو جب جو ہے نا کفار کو پکڑ کر مسلمانوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا فتح ہوئی تو آپ کی جو بہن شیمہ تھی ان کو بھی جو ہے نا مسلمانوں نے پکڑ کر لایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. مسلمان پکڑ کر قیدیوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم تھی اور غیر مسلموں کی جنگ ہارنے کے بعد ان کے قبضے میں مسلمانوں کی آئی تھی. تو شیمہ کے ساتھ جب مسلمان کسی قدر سختی کا معاملہ کر رہے تھے, یعنی غیر مسلموں کی طرح معاملہ کر رہے تھے, تو جو ہے نا انہوں نے شیمہ نے کہا مجھے میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو, میں تمہارے نبی سرکار جو ہے نا رضائی بہن ہوں. انہوں نے علامت کے طور پر نشان بتلائے, سرکار کے جو دانت کے نشان تھے. اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور بہت خوش ہوئیں. وہ سرکار پر ایمان لائیں. جب جانے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میری ساتھ رہ سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے قبیلے میں رہوں گی. تو لہٰذا سرکار نے ایک غلام, ایک باندی اور کچھ مال و دولت ان کے حوالے کیا اور شیمہ نے جو ہے نا وہ غلام اور باندی کا نکاح کرا دیا. اس سے بھی ایک نسل نکلی. تو بہرحال عزیزان محترم یہ تھی حلیمہ سعدیہ, اور یہ جو ہے تقریباً ہر 6 مہینے میں بعد لا کر بی بی آمنہ کو جو ہے نا بتلایا کرتی تھی, سرکار کو پھر لے جایا کرتی تھی. 2 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد جب واپسی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ نے سرکار کی خیر و برکت کو بھی دیکھا تھا اور جو ہے نا سرکار سے ایک الفت ہو گئی تھی. خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے نا وہ کیا کرے, سرکار کو واپس کرے, لیکن واپس تو کرنا تھا. 2 سال کے بعد واپس کرنے کے لیے گئی تو حلیمہ کی آرزو کے مطابق اس وقت عرب میں وبا پھیلی ہوئی تھی. تو بی بی آمنہ نے کہا کہ چاہیے اور کچھ دن آپ اپنے پاس ہی رکھ لو. تو چنانچہ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو اپنے جو ہے نا پاس رکھا. تو یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا معاملہ یہ تھا. اور اس کے بعد یہ رضائی مائیں اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. اور 7ویں دن یعنی ولادت کے 7ویں دن جو ہے نا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کیا کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا. یہ جو 7ویں دن عقیقہ کرنے کا رواج یہ عرب میں جو تھا یہ سنت ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی سے چلتا آ رہا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ولادت کے 7ویں دن لڑکے کا عقیقہ کیا جائے. اسی کو وہی طریقہ جو ہے نا عرب میں کیا ہو چکا تھا, رائج جو ہے نا ہو چکا تھا. 7ویں دن وہ بچوں کا عقیقہ کیا کرتے تھے. ہماری سنت محمدیہ شریعت محمدیہ میں بھی جو ہے نا یہی ہے کہ لڑکے کے 7ویں دن کیا کیا جائے, بچے کا ولادت کے 7ویں دن لڑکے کا کیا کیا جائے, عقیقہ کیا جائے. جب عقیقہ کیا جا گیا تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے جو ہے آپ کا نام محمد رکھا. تو لہذا لوگوں نے دعوت کی, لوگوں کو بلایا. تو عرب کے بڑے بڑے سردار آئے, آ کر پوچھے کہ ہمارے ناموں سے ہٹ کر تم نے نام کیا کیا ہے, محمد رکھا ہے. تو جو ہے نا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمان والے اور زمین والے اس کی تعریف کریں. تو سرکار کا نام محمد تھا, احمد تھا, سرکار کے بہت سے نام ہیں.
احمد کا جو نام ہے وہ بھی فرشتے نے آ کر اپنی والدہ آپ کی والدہ سے کہا تھا حمل کی حالت میں کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام کیا کرنا، احمد رکھنا. اور اللہ کی طرف سے آپ کے جو ہے نا دادا کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی. ایک واقعہ بھی اس کے تعلق سے لکھا جاتا ہے لیکن میں اختصار کے پیش نظر واقعہ نہیں بتلا رہا ہوں. آپ کے دادا کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ آپ کا نام کیا کیا جائے، محمد رکھا جو ہے نا جائے. تو محمد نام تھا اور احمد بھی نام تھا. آپ کا نام ماہی بھی ہے کہ جو ہے نا کفر کو مٹانے والے، اور حاشر بھی ہے یعنی اس حشر میں سب سے پہلے اٹھائے جو ہے نا جانے والے، اور عاقب بھی ہیں تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے والے. یہ احادیث میں آپ کے بہت سے نام کیا کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. خود قرآن میں سرکار کے 7 نام بیان کیے گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ سمانی فی القرآن بسبعۃ اسماء محمد احمد طہ یاسین مزمل مدثر عبداللہ. یہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں میرے 7 نام رکھے ہیں، محمد، احمد جو ہے نا، یاسین، طہ، مزمل، مدثر، عبداللہ جو ہے نا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ جو قرآن میں ہے. تو لہذا 7 نام قرآن میں ہیں اور احادیث میں کئی نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم یہ تھا. تو محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد کے معنی یہ ہیں کہ ایسی ذات جس کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ مسلسل بیان کیا جائے، مسلسل بیان کیا جائے، یہ محمد ہے. احمد کے معنی کیا ہے؟ احمد کے 2 معنی ہیں. ایک وہ ذات جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو مخلوق میں. احمد کے ایک معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلوق میں جس کی تعریف کی گئی ہو وہ ہے. اور احمد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو. یہ 2 معنی سرکار احمد کے، یہ 2 معنی ہیں. تو الغرض عزیزان محترم یہ تھا کچھ واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. تو عقائد اور سیرت کے حوالے سے بات رکھی گئی. اب جو ہے نا آداب کے حوالے سے جو بات بتلائی گئی تھی، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا سر کے بال کاٹنے اور رکھنے کے آداب، کانوں کے بال کاٹنا، مونچھ کے بال کاٹنا، داڑھی کے بال کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا یا بھووں کے بال کاٹنا، اس حوالے سے آداب اور مسائل تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج جو ہے پلکوں کے جو بال ہیں، پلکوں کے بال کے حوالے سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے، اور ناخنوں کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، آداب بیان کیے جائیں گے. تو پلکوں کے بال اگر اس قدر بڑھ گئے ہیں، پلکوں کے بال اس قدر نارمل انداز میں ہے تو آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ بھدے معلوم ہو رہے ہیں، برے معلوم ہو رہے ہیں، تو جتنے زائد بال ہیں جو برے معلوم ہو رہے ہیں اتنے کاٹنے کی شریعت میں اجازت ہے. بال اگر اس مرد ہو کہ عورت ہو اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ برے معلوم ہو رہے ہیں، ڈراؤنی معلوم ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں کچھ زائد جو بڑھ گئے ہیں جو برے معلوم ہو رہے ہیں ان کو کاٹنے کی جو ہے نا اجازت ہے. ورنہ اگر نارمل حالت میں تو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو پلکوں کے بال کاٹنے کا معاملہ تھا. اب عورتیں جو پلکوں کے بال لگاتی ہیں، آرٹیفیشل جو پلکیں عورتیں کیا کرتی ہیں جو ہے نا لگاتی ہیں، تو کیا آرٹیفیشل پلکیں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اگر عورت اپنے شوہر کو اچھی دکھنے کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کو راغب کرنے کے لیے اگر آرٹیفیشل پلکیں لگاتی ہے تو یہ اس کو اجازت ہے. اگر فیشن کے لیے لگاتی ہے یا پارٹی یا فنکشن میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت دکھانے کے لیے لگاتی ہے، دوسری عورتوں پر حسن کے معاملے میں اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے، کچھ اس طرح کے غلط مقاصد کے لیے اگر آرٹیفیشل پلکیں لگاتی ہے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اس کو مائل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اگر لگاتی ہے آرٹیفیشل پلکیں عورت تو یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن 2 چیزوں کی وہاں قید ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پلکیں ہیں خنزیر یعنی سور کے بال کے نہیں ہونے چاہیے، خنزیر کے بال کے نہیں ہونے چاہیے. دوسرے کسی انسان کے بال کے نہیں ہونے چاہیے. وہ پلکیں جو بنی ہوئی ہو کسی انسان کے بال کی بنی ہوئی نہ ہو، خواہ اس کے بال ہی کیوں نہ ہو، انسان کے بال کے بنی ہوئی نہیں ہونے چاہیے. پلکیں ہوں کہ عورتیں جو سر میں چٹلا لگاتی ہیں جو چوٹی بڑی دکھنے کے لیے، بال بڑے دکھنے کے لیے، چوٹی گننے میں آنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا وہ چٹلا بھی جو ہے نا بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، انسان کے بال کا اور خنزیر کے بالوں کا نہیں ہونا چاہیے. انسان کے بال کا قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ دوسرے انسان کے بال ہو یا اس کے خود کے بال جھڑ گئے ہوں تو اس کو بنایا گیا ہو چٹلا. تو اب دوسروں کے بال نہیں، اب ٹرلین کے عام طور پر لگاتے ہیں چٹلے، یا دوسری کسی چیز کے ہے تو چٹلے کیا ہے لگا سکتے ہیں. اسی طرح پلکیں بھی جو آرٹیفیشل پلکیں ہیں وہ بھی لگا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ کسی انسان کے بال نہ ہو اور خنزیر کے بال نہ ہو، کسی دوسرے جانور کے بال ہے جیسے ہرن کے بال ہے یا کسی گھوڑے کے بال، یا بہرحال یا کوئی پلاسٹک کے ہوں یا کوئی ایسے جو ہے نا میٹل کوئی ایسا جو ہے نا وہ اس کے ہو جو بالوں کے سے ہٹ کر ہے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ فیشن کے لیے نہ ہو اور کوئی برے مقصد کے لیے نہ ہو، بلکہ شوہر کو خوش کرنے، شوہر کو جو ہے نا راضی کرنے کے لیے اور اس کو مائل کرنے کے لیے ہو. کیونکہ شادی کے بعد عورت کی خوبصورتی کا محور اور مرکز جو ہوتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے. تو لہذا اور بہرحال یہ بات. اس کے بعد ناخن کا جہاں تک معاملہ ہے،
ناخن جو ہے نا ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم کاٹنا چاہیے، یا کم از کم 15 دن یا 40 دن کے اندر تو کم از کم ایک مرتبہ کاٹنا چاہیے۔ 40 دن یا اس سے زیادہ ناخن رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو ناخن کاٹنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے ناخن کاٹنے کا؟ ناخن جمعہ کے دن کاٹنا مستحب ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد کاٹی جائے تاکہ جمعہ کا اہتمام معلوم ہو۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد کاٹنا اور زیادہ بہتر ہے، جمعہ کے دن کاٹنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کاٹیں یا نہیں تو 15 دن میں ایک مرتبہ کاٹیں، مگر زیادہ جو ہے نا دن اس کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ پاکیزگی کے بھی خلاف ہے اور صحت کے لیے بھی کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ اب جو ہے نا کتنا کاٹیں؟ آپ اتنا کاٹیں کہ آپ کا گوشت کو تکلیف نہ ہونے پائے، اس میں کوئی مقدار نہیں، جو گوشت کو اتنا کاٹ رہے ہیں کہ گوشت زخمی، نیچے انگلی کا جو پورے ہیں یہ زخمی ہو جا رہا ہے، گوشت زخمی ہو جا رہا نہیں، بس اتنی مقدار میں کاٹیے کہ آپ کو تکلیف جو ہے نا ہونے نہ پائے۔ اور کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث میں تو کوئی کاٹنے کا طریقہ مخصوص بیان نہیں کیا گیا، لیکن علماء نے اور فقہاء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس میں مختلف طریقے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جو ہے نا صرف سیدھے ہاتھ پہلے کاٹ کے بایاں ہاتھ پہلے کاٹ بعد میں کاٹو، یہ کافی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں کیسے تو بھی کاٹو، بائیں ہاتھ میں کیسا بھی کاٹو، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کاٹو سے کہ ناخن کاٹو، بعد میں بائیں ہاتھ کا یہ ناخن کاٹو، یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے۔ لیکن اس کا بہتر طریقہ جو بعض علماء نے لکھا ہے، جو پسندیدہ طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ناخنوں کو جو ہے نا شروعات کریں شہادت کی انگلی سے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، اس کے بعد کی چھوٹی انگلی تک کاٹیں، اس کے بعد بایاں ہاتھ شروع کریں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس طرح لاتے ہوئے انگوٹھے کا بھی ناخن کاٹ دیں۔ اب بچا گیا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو سب سے آخر میں کاٹیں۔ اس طرح ناخن کاٹنے کے آغاز بھی سیدھے ہاتھ سے ہوگا، اختتام بھی سیدھے ہاتھ پر ہوگا، یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک کریں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جو ہے نا چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کاٹ دیں، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ یہ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا ہے۔ پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک، یعنی یو شیپ میں آپ کاٹیں، اس میں کوئی آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک، یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ ہو گیا۔ اور ناخن کتنے دن میں کاٹنا ہے وہ بھی معلوم ہے، کتنی مقدار میں کاٹنا ہے وہ بھی بتلا دیا گیا۔ اب رہا ناخن لگانا، آرٹیفیشل ناخن بھی لگاتے ہیں آج کل، تو آرٹیفیشل ناخن جو لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ لگانا جائز ہے؟ نہیں ہے، اس میں بھی سیم پلکوں کا مسئلہ ہے کہ آرٹیفیشل ناخن اگر آپ لگاتے ہیں تو اس سے مقصود فیشن نہ ہو اور دوسروں کو اپنے آپ کو محفل میں خوبصورت بتانے کے لیے یا دوسری عورتوں پر اپنے حسن کی اپنی برتری اور بڑائی بتانے کے لیے اگر کوئی برے مقصد سے لگا رہی ہیں تو یہ اجازت نہیں ہے۔ شوہر کو اگر خوش کرنے کے لیے، شوہر اگر اس کو پسند کرتا ہے تو وہ آرٹیفیشل ناخن عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ لگا سکتی ہیں، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن وضو کرتے وقت کیا کریں؟ آرٹیفیشل ناخن بھی نکال دیں، پلکیں بھی نکال دیں، وضو اگر کرنا رہا تو بہرحال یہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے ناخن کے طریقہ حوالے سے، ناخن کے حوالے سے، پھر پلکوں کے حوالے سے کچھ آداب آپ کے سامنے کیا کیے گئے؟ بیان کیے گئے۔ اب رہا مسائل میں آج میں نے جو ہے نا جو عنوان بنایا ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے بنایا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے میں نے عنوان بنایا کیونکہ آج کل کرسیوں پر بیٹھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آسانی اور سہولت کے لیے بھی، اگرچہ کہ وہ مجبور نہیں ہے لیکن آسانی اور سہولت کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ بعض لوگ مسائل کے لیے بھی کیا ہے، مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ حقیقت میں مجبور بھی ہیں، مجبوری کی وجہ سے بھی کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شریعت میں مجبوری کی بنیاد پر اجازت ہے، باقی دونوں صورتوں میں اجازت جو ہے نا نہیں ہے۔ تو اس کے مختصر مسائل میں آپ کے سامنے، مسائل بڑے تفصیلی ہیں لیکن مختصر طور پر آپ کے یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ مسائل بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، 1 منٹ بھی کھڑے رہنے کی طاقت آپ، اور پہلی بات اس سے پہلے آپ تھوڑا تمہیدی پر سن لیجئے کہ قیام نماز میں کھڑے ہونا فرض نماز اور واجب نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں قیام نماز میں تو پھر آپ کو بیٹھ کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ کرسی پر بیٹھے زمین پر بیٹھے، کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہوئے فرض نماز اور واجب نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ باقی سنت اور نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے، آپ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے بھی، مگر ثواب آدھا ملے گا۔ تو بہرحال تو یہ واجب اور فرض نمازوں میں کیا ہے؟ قیام فرض ہے، اور آپ کھڑے ہو کر، قیام مانے کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس وقت آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کا کھڑا نہیں ہو سکتے کب سمجھا جائے گا؟ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کب سمجھا جائے گا؟ یعنی مطلب آپ بالکل ٹھہر ہی نہیں سکتے زمین پر، بالکل ٹھہر ہی نہیں، پیروں میں طاقت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
ٹھہر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ پیروں میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا ٹھہرنے سے چکر آتی ہو، یا ٹھہرنے سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا کمر میں یا پیروں میں فریکچر وغیرہ ہو جس کی وجہ سے آپ ٹھہر نہیں سکتے، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں یہ ڈاکٹر نے، مسلمان ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ کھڑے رہیں گے تو بیماری میں اضافہ ہوگا، یا کھڑے رہنے سے بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ویسی صورت میں آپ کھڑے رہنے کی قدرت نہیں رکھتے، یہ آپ مجبور ہیں۔ یا آپ کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن نارمل انداز میں رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ قیام پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی آپ قیام سے معذور ہیں، قیام پر قدرت نہیں رکھتے۔ قیام نہ کرنے والے اس وقت سمجھے جا سکتے ہیں جبکہ آپ بالکل کھڑا ہونا ہی آپ کو نہ آتا ہو، یا کھڑا ہونا بھی آتا، کھڑا ہونا تو آتا ہے لیکن نارمل انداز میں رکوع اور سجدہ آپ نہیں کر سکتے، یا صرف رکوع تو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کھڑے ہونے کی قدرت آپ کو نہیں ہے۔ تو ان دو صورتوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو بیٹھ کر نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا، زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے؟ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا یا زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے؟ تو اگر آپ بیٹھ کر اچھی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے عام آدمی پڑھ سکتے ہیں، کیسا؟ مثال کے طور پر قاعدے میں جیسا بیٹھ سکتے ہیں ویسا بیٹھ سکتے ہیں، اور رکوع میں آپ پیشانی گھٹنے کے برابر آنے تک جھک سکتے ہیں، اور سجدے میں ناک اور پیشانی زمین کو کیا کر سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ ایسے انداز میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھ رہے ہیں کیسا؟ قاعدے میں بیٹھنے کی طرح۔ رکوع میں کیسا رکوع کر رہے ہیں؟ پیشانی گھٹنوں کے برابر آنے تک، اور سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر آپ کی کیا کر رہی ہے؟ لگ رہی ہے۔ ایسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا بیٹھ تو ادب سے رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں تو ادب سے، قاعدے کی طرح نہیں بیٹھ رہے، لیکن رکوع میں جھک رہے ہیں، سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر لگا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کیفیتوں میں آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بیٹھ کر آپ 2 زانوں بیٹھ کر ہو یا 4 زانوں بیٹھ کر ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدے میں ناک اور پیشانی بھی زمین پر لگا سکتے ہیں۔ تو ویسی صورت میں جو ہے نا آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ بیٹھ کر نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ناک اور پیشانی زمین پر لگا کر سجدہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، بلکہ سجدہ جس طرح رکوع اشارے سے کر رہے ہیں، سجدہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اشارے سے کر رہے ہیں۔ یا پیر لمبے کر کے بیٹھ رہے ہیں، ادب سے بیٹھ رہے ہیں، یا 2 زانوں بیٹھ رہے ہیں لیکن سجدہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ویسی صورت میں جس میں بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں آپ کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ جس انداز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیے زمین پر، 4 زانوں ہو، 2 زانوں ہو، پیر لمبے کر کے ہو، 2 پیر لمبے کر کے ہو، 1 پیر لمبا کر کے ہو، جس انداز میں بھی آپ زمین پر بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ بھی اشارے سے کر سکتے ہیں۔ ایسا اگر آپ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہو گئی، آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ یعنی اچھی طرح بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر اچھی طرح رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، اچھی طرح زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، سجدہ اچھی طرح ناک اور پیشانی زمین پر نہیں لگا سک رہے ہیں، آپ اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں بیٹھ کر بھی، تو اس صورت میں آپ کو کیا ہے معلوم ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز اس وقت میں بھی آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے معلوم؟ یہ آپ کے لیے مکروہ ہے۔ نہیں، آپ زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے یا بیٹھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی۔ خلاصہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں بتلاتا چلوں مسئلہ، یہ پورے مسائل تو آپ نے تفصیلی طور پر سماعت فرما لی۔ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے 2 باتیں آسانی سے طور پر یاد رکھ لیجئے، وہ مکروہ ہونا نہیں ہونا وہ سب چھوڑ کر آسانی سے یاد رکھنے کے لیے، جس حیثیت سے بھی آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جس حیثیت سے بھی، جس انداز میں بھی اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، آپ زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے یا بیٹھنے میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ایک ہی صورت میں ہے، یا زمین پر آپ بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے یا بیٹھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو، یا بیٹھ گئے تو اٹھنے نہیں آتا، بیٹھ گئے تو اٹھنے نہیں آتا، بالکل اٹھانا پڑتا لوگوں کو، ویسی صورت میں آپ کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے۔ ایک ہی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا بالکل بیٹھنے ہی نہیں آتا
یا بیٹھنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کسی بھی حیثیت سے کسی بھی طرح سے بیٹھنے سے، یا بیٹھیں تو اٹھانے کے لیے آدمیوں کو ہونا پڑتا ہے، تو سہارے وغیرہ سے بھی نہیں اٹھ سکتے، اٹھانے کے لیے ضرورت لوگوں کی اٹھ پڑتی ہے، تو اس ایک صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اجازت ہے، اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں اجازت نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں مکروہ ہے، بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی تفصیل آپ نے میں سن لی ہے۔ یہ ایک بات تو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے میں نے آخری میں 2 بات کہی، آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب رہا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے۔ میں کب نے بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کر پیچھے تفصیلی مسائل آپ کے آ چکے ہیں۔ کرسی نیچے زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ، یا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، لیکن نیچے نہیں بیٹھ سک رہے، اس لیے کیا ہے کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر قیام کیجئے، رکوع کیجئے، اور نیچے نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کیا ہے سجدے پر بیٹھ کر کیا کیجئے؟ اشارے سے کیا کیجئے؟ سجدہ کیجئے۔ نہیں آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تو بالکل زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو ویسی صورت میں آپ کرسی پر بیٹھیے، رکوع اور سجدہ کیا کیجئے؟ اشارے سے کیجئے۔ رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکیے۔ یہ اس طرح کا طریقہ ہو گیا۔ اب رہا جو ہے، اب ہمارے پاس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے وقت تو ہاتھ یہاں ہوتے ہیں، لیکن سجدہ کرتے وقت ہاتھ سامنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے مثال کے طور پر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر بول دیے، ثنا پڑھ لیے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، ضم سورہ سب پڑھ لیے، اب رکوع کرنا ہے، تو یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ ایسا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے کیا کرتے ہیں رکوع میں ہاتھ ایسا بازو میں چھوڑ، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ہاتھ یہاں چھوڑ کر ادھر ہاتھ بازو میں چھوڑنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ایسا کر رہے تھے، رکوع میں جانے کی بات آئی، ہاتھ یہاں لا لیجیے، رکوع کر لیجیے، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، زیادہ جھکیے، ہاتھ کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اشارے سے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں آپ کرسی پر بیٹھ کر، تو اس صورت میں آپ کو ہاتھ رکوع کی حالت میں بھی سجدے کی حالت میں بھی ران پر ہی ہونی چاہیے، آگے لے جانے کی ضرورت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرسیاں نکلے ہیں، وہ سامنے تختہ جو ہے نا لگا دیتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ بہتر طریقہ تو سمجھا نہیں گیا، اگر کوئی کرتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے نا بہتر طریقہ سمجھا نہیں گیا۔ اس میں بھی اس بات کا خاص لحاظ رکھیں، رکوع کے لیے کم جھکیں، سجدے کے لیے زیادہ جھکیں، اس بات کو لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو لہذا وہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اشارے سے پڑھ لینے میں آپ کو نماز ہو رہی، تو پھر وہ رکھ کر اس کو مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، کرسیاں کہاں رکھنا ہے۔ عام طور پر مسجدوں میں کیا ہے، کونے میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں، لوگ وہاں پر کرسیوں میں بیٹھتے ہیں۔ اب جب صف بننے لگتی ہے تو بہت سی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کرسیوں والے کونے میں ہی رہتے ہیں، صف بن جاتی ہے، بیچ میں جگہ کیا ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، وہ کرسیوں والے بیچ میں آ کر صف میں نہیں ملتے۔ تو اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ نماز میں صف مکمل ہو جائے گی، لوگ آپ کی کرسیوں تک صف آ جائے گی، یہ یقین یا غالب گمان ہے، تو آپ کونے میں ہی کرسی پر بیٹھ کر وہیں پر نماز کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین بھی نہیں ہے، غالب گمان بھی نہیں ہے، بلکہ ڈاؤٹ ہے کہ سب بھر بھی سکتی نہیں بھی بھر سکتی، ویسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ کونے میں کرسی رکھ کر نماز پڑھنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، صف میں لوگوں کے ساتھ کیا کرنا، آ کر مل جانا چاہیے، درمیان میں جہاں پر صف ختم ہو رہی ہے وہاں پر آ کر لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، آپ کو مل جانا چاہیے۔ اب مل جا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن کرسی رکھیں گے کیسا، کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگر آپ صف میں کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، صف کے درمیان ہو یا کونے میں ہو، جہاں پر بھی آپ کرسی رکھ رہے ہیں صف میں، تو اس میں کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کی کرسی کے پچھلے جو 2 پیر ہیں، وہ 2 پیر جو ہے نا آپ کے لوگوں کی صف میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی ایڑیوں کے برابر ہونی چاہیے، ان کے ایڑیوں کے برابر ہونے چاہیے آپ کی کرسی کے پچھلے 2 پیر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ قیام میں رکوع میں تو لوگوں سے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، لیکن قاعدے میں پھر لوگوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کرسی رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور سب بھرنے کا امکان ہے، ظن غالب یا یقین ہے، تو پھر آپ کونے میں ہی اپنی کرسی کو رکھ کر نماز جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن سب بھرنے کا امکان نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر درمیان میں آ جائے، لوگوں کے ساتھ کیا کریں، صف میں شامل ہو جائے۔ یہ کرسی کے حوالے سے کچھ جو ہے نا مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، بانی جامعہ کی کتاب انوار احمدی کے حوالے سے مختصر طور پر 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بانی جامعہ نظامیہ کی جو انوار احمدی ہے، آپ ہی کی اشعار کی تشریح ہے۔ تو آج میں جس شعر کی تشریح بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ کا شعر ہے کہ بل بشر نے کی وصیت وقت وفات شیس کو۔ بل بشر مانے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت
اپنے فرزند شیس علیہ السلام کو کیا کی؟ وصیت کی. بلبشر نے کی وصیت وقت وفات شیس کو جو ہے نا ذکر نام حق کے ساتھ ذکر محمد کیجیے. یعنی آدم علیہ السلام کی جب وصال کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے بعد جو خلیفہ بننے والے تھے، آپ کے جو جانشین تھے حضرت شیس علیہ السلام، ان کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ دیکھو جب میرے بعد تم جو ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ سرکار کا ذکر بھی کرنا، سرکار کا ذکر بھی کرنا. اس شعر کی تشریح میں جو ہے نا، اپنے اس شعر کی تشریح میں دلیل کے طور پر مواہب اللدنیہ کی حدیث شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے ذکر فرمائی. مواہب اللدنیہ کی حدیث یہ ہے کہ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت جب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو شیس علیہ السلام کو وصیت کی. یہ حدیث ہے، بتا رہا ہوں، شعر کی تشریح میں بانی جامع نے یہ حدیث لائی کہ جو ہے نا شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ دیکھو بیٹا میرے بعد جو ہے نا تم میرے جانشین ہو، معاملات کو جو ہے نا اچھے انداز میں تقوی اور طہارت اور جو ہے نا پاکیزگی کے ساتھ معاملات کو انجام دینا، اور جب بھی تم ذکر حق کرو یعنی اللہ کا ذکر کرو ساتھ میں ذکر مصطفیٰ کرنا. کیونکہ میں نے جب میں آسمانوں میں جہاں جہاں بھی میں جاتا تھا وہاں پر اللہ اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا. اور جب میں جنت میں گیا تو جنت کے پتوں پر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں نے جہاں لا الہ الا اللہ کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کو دیکھا، یہاں تک کہ عرش پر بھی میں نے آنکھیں جب کھولی تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ان کا نام دیکھا. تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ اپنے حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. اور میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ ایک زمانے سے وہ سرکار کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو لہٰذا تم بھی کیا کرو، اپنے جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو سرکار کا کیا کرو؟ ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرو تو سرکار کا جو ہے نا ذکر کرو. تو آدم علیہ السلام نے یہ وصیت اپنے فرزند کو کیوں کی؟ آدم علیہ السلام نے بانی جامعہ فرماتے ہیں یہ وصیت کیوں کی آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو؟ اس وجہ سے جو ہے نا یہ وصیت کی کہ ایک تو آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ سرکار کا نام دیکھا، تو دیکھ کر آپ یہ سمجھ گئے کہ جو ہے نا اللہ کے پاس اگر کوئی محبوب ترین ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرشتوں کا ذکر دیکھا کہ اللہ کے ساتھ ایک زمانے سے، ایک عرش ہمیشہ سے فرشتے اللہ کے ساتھ سرکار کا ذکر کرتے ہیں. تو فرشتوں کے ذکر کو دیکھا تو آدم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی پسندیدہ ذکر ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے. تو یہ دو باتیں آدم علیہ السلام کو، ان دو باتوں کا عرفان ہوا کہ اللہ کے پاس سب میں محبوب ترین ذات ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے، اور اللہ کے پاس سب میں محبوب ترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ سرکار کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پر اپنے نام کے ساتھ سرکار کا نام لکھا اور فرشتوں کو بھی سرکار کے ذکر کا پابند بنا دیا. یہ دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر آدم علیہ السلام نے جو ہے نا حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی. تو اس میں شیس علیہ السلام کا فائدہ کیا تھا؟ وصیت کرنے میں فائدہ کیا تھا؟ تو وصیت کرنے میں فائدہ یہ تھا کہ ایک خود جو ہے نا شیس علیہ السلام بھی سرکار کا ذکر کر کے، جو کہ اللہ کا محبوب ترین ذکر ہے، سرکار کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کی فضل اور عنایتوں کے مستحق قرار پائے، اللہ کے فضل اور اس کی عنایتوں کا مستحق قرار پائیں اور اس کے محبوب بن جائیں. کیونکہ محبوب کا ذکر کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے. تو شیس علیہ السلام خود اللہ کے محبوب بن جائے، یہ ایک مقصد تھا. دوسرا، جب شیس علیہ السلام کی اولاد آئے گی، جب وہ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سرکار کا ذکر کرنے کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، تو ان میں اولاد میں جو فرما بردار ہوں گے، جو باپ کی نصیحتوں کو پیش نظر رکھنے والے ہوں گے، باپ کی نصیحتوں کا لحاظ رکھنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ بھی جب بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو سرکار کا ذکر کریں گے، تو اللہ کے قرب اور اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور عنایتوں کے وہ بھی کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے. اسی لیے آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ جب بھی ذکر خدا کرو ذکر مصطفیٰ کرو. یہ مختصر طور پر خلاصہ تھا، زیادہ تفصیل نہیں. بانی جامعہ نے جو شعر کہا، شعر میں پھر حدیث لائی، پھر حدیث پر جو ہے نا آپ نے یہ وصیت کرنے کی وجوہات کیا کی معلوم ہے بیان جو ہے نا فرمائی. تو یہ چند باتیں تھیں جو انوار احمدی کے حوالے سے، جو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی مائے ناز جو ہے نا تصنیف ہے اس کے حوالے سے بیان کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.